السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میری بہن زارا ایک نیک لڑکی تھی۔ صورت پر معصومیت اور پاکیزگی کا روپ تھا۔ خاندان بھر سے رشتے آ رہے تھے۔ خالہ، تائی، پھپھو سبھی اسے بہو بنانے کے آرزو مند تھے، لیکن والد صاحب چاہتے تھے کہ وہ تعلیم مکمل کر لے۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ خالہ پنڈی میں رہتی تھیں۔ تبھی ابو نے زارا کو پڑھنے کی خاطر ان کے پاس بھجوا دیا۔ چھٹیوں میں بھائی کی شادی پر وہ گجرات آئی تو محلے کے ایک لڑکے اشر نے زارا کو شادی کی تقریب میں دیکھ لیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ زارا کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی۔ ہمارے ہاں ناطے غیروں میں نہیں جوڑے جاتے تھے۔ خاندان میں کافی اچھے رشتے موجود تھے، لیکن اشر کی لگن سچی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منا کر ہمارے ہاں زارا کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ پس و پیش کے بعد والدین راضی ہو گئے، کیونکہ اشر ایک اچھا لڑکا تھا، میرے بھائی کا دوست بھی تھا اور اچھے عہدے پر فائز بھی تھا، خوبصورت تھا اور خاندان بھی اچھا تھا، کوئی کمی نہ تھی۔ امی نے والد کو کسی نہ کسی طرح رضامند کر لیا۔ یوں زارا کی شادی اشر سے ہو گئی۔ اشر زارا کو پا کر بہت ہی خوش تھا، لیکن اس کی اکلوتی بھابھی روبینہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ اپنے دیور کی شادی اپنی بہن سبینہ سے کروانا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں، لیکن اس کا یہ خواب مٹی میں مل گیا جب زارا اشر کی دلہن بن کر گھر آئی۔ زارا اور اشر کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ جو دیکھتا تھا ماشاءاللہ کہتا، سوائے روبینہ اور اس کی بہن سبینہ کے، جن کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ سبینہ اصل میں عرصے سے اشر کو چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہی اس کی دلہن بنے گی۔ بہن کا دیور اس کے خوابوں اور خیالوں میں بس چکا تھا، تاہم یہ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں کہ کون کس کا جیون ساتھی بنے گا۔ زارا خوش تھی۔ اشر بہت اچھا انسان تھا، وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا تھا۔ ساس بھی بہت پیار کرتی تھی۔ بڑی بہو رشتہ داروں سے تھی، توقع پر پورا نہ اتری تھی۔ روبینہ نے ساس کو کوئی سکھ نہ دیا تھا، تبھی ساس نے ناخوشی میں سبینہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور زارا کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ رخصتی کے وقت امی نے زارا کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی، سسرال والوں کی عزت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، خاص طور پر اپنی بوڑھی ساس کا خیال رکھنا اور ان کو اپنی ماں جیسا ہی سمجھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری بہن تو پہلے ہی نیک سیرت تھی، سسرال والوں سے حسن سلوک روا رکھا اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے سوائے اکلوتی جٹھانی کے۔ ایک وہی نہیں، اس کا سارا خاندان ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور سبینہ کو تو اتنا غم لگا کہ وہ اشر کی شادی میں بھی شریک نہ ہوئی تھی۔ یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی، سو بیمار پڑ گئی۔ روبینہ اپنی بہن کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ تبھی روبینہ نے اسے چپ کروایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتی کہ جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، لیکن اس نے اسے تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو کہ میں زارا کو طلاق دلوا کر ہی دم لوں گی اور اشر کی شادی تم سے کروا دوں گی، بس تم صبر کرو۔ اب اس عہد کو نبھانے کی خاطر شروع دنوں میں اس نے زارا کی طرف سے اشر کا دل برا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی باتوں میں نہ آیا۔ روبینہ کا وار خالی گیا تو اس نے چپ سادھ لی اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے زارا کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ فاخر روبینہ اور سبینہ کا بھائی تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنی بہن سے ملنے اپنے ماموں کے گھر آیا کرتا تھا۔ اصل میں روبینہ، سبینہ اور فاخر اشر کے پھپھو کے بچے تھے۔
کیونکہ یہ ان کے ماموں کا گھر تھا، تبھی فاخر کو کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز روبینہ اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور اپنی ساس سے استدعا کی کہ میں فاخر کو کچھ دیر مستقل گھر رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں اور میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں۔ اشر کے بڑے بھائی اکبر رات کو ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے۔ جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی ہمارے ساتھ رہ لے گا۔ ساس سسر بہو کو ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پہلے ہی اس کے بہن کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں کوئی ناراضگی نہ ہو، اس لیے بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ روبینہ شوہر کو بھی اکثر کہتی تھی کہ جس ماں آپ کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ فاخر ہمارے ساتھ رہے تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ یوں اس نے بہانے سے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ فاخر بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ وہ بہت کم نچلی منزل میں جاتا تھا، صرف تب جب کوئی ضروری کام ہو، تبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے روبینہ زارا سے لیے دیے رہتی تھی، لیکن اب اس نے قربت بڑھانا شروع کر دی۔ پیار و محبت سے پیش آنے لگی، جو پکواتی اسے ضرور بھجواتی۔ کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے جی بہل جائے گا۔ زارا کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، روبینہ کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی۔ جو بھی وہ کہتی زارا فوراً پورا کر دیتی۔ اشر کام پر چلے جاتے اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل میں روبینہ کے پاس جا بیٹھتی۔ دونوں اکٹھے چائے نوش کرتی اور گپ شپ لگاتی۔ زارا کو خوشی تھی کہ اس کی جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہے۔ ساس کے علاوہ یہ گھر میں 2 ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بھر گیا ہے۔ انہی دنوں روبینہ امید سے ہو گئی۔ چند ماہ اور گزرے، جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ میکے چلی گئی۔ 1 ماہ بعد لوٹی تو اسے نوزائیدہ کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ وہ اس بہانے زارا کو اپنے پاس بلا لیتی کہ بچے کی دیکھ بھال میں معاونت ہو جائے گی۔ زارا بھی اسے خوش رکھنے کی خاطر اپنا زیادہ وقت اسے دینے لگی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی، بہوؤں کے معاملات سے الگ تھلگ۔ زارا کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیتی اور وہ جو کام کہتی کر دیا کرتی۔ وہ ساس کا خود خیال رکھتی تھی۔ دوپہر کے بعد روبینہ کے پاس جاتی جب ساس کھانا کھا کر سو چکی ہوتی۔ اس کے پاس یہ وقت بے فکری کا ہوتا جو وہ اپنی جٹھانی کے ساتھ گزارتی۔ زارا فطرتاً انسان دوست تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ سبینہ اشر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزو رکھتی ہے۔ کچھ دنوں سے فاخر کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد ماجد بھی آنے لگا تھا۔ وہ ایک خوبصورت دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو فاخر کے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتا تھا، اسی لیے دونوں جوان دوپہر کا کھانا کھانے روبینہ کی طرف ہی آ جاتے تھے۔ روبینہ زارا کو اب جان بوجھ کر اسی وقت بلانے لگی جب اس کا یہ خوبرو کزن آیا ہوتا تھا، تاکہ ان کی مٹ بھیڑ ہوتی رہے۔ ایک روز فاخر کو دفتر کے کام کے لیے کھانے کے وقت پر دفتر میں ہی رکنا پڑا۔ ماجد اکیلا ہی روبینہ کی طرف کھانا کھانے کے لیے آ گیا۔ فاخر اور روبینہ دونوں بہن بھائیوں کی پلاننگ کے مطابق یہ ایک سنہری موقع تھا۔ ماجد منہ ہاتھ دھونے غسل خانے میں گیا تو روبینہ نے باہر سے غسل خانے کی کنڈی لگا دی اور پھر جلدی سے زارا کو آواز دے کر کہا کہ ذرا اوپر آؤ، بیٹے کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوا پلانی ہے۔ بخار کا سن کر زارا دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت گھر پر کوئی اور مرد موجود نہ تھا۔ بولی، دوائیوں کا شاپر فاخر کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز ذرا اٹھا لاؤ۔ بے خبر زارا فاخر کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کوئی شاپر نہ نظر آیا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی فوراً روبینہ نچلی منزل پر گئی اور سسر کو جگا کر کہا،
اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی حواس باختہ اوپر پہنچا۔ خدا خیر کرے، کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ آج تک بہو نے اس طرح کبھی عجلت میں نہ جگایا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ بہو کو تسلیاں دے رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں بیٹی، ابھی منّے کو ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ وہ بولی، آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ تو گاڑی ہی نہیں چلا سکتے۔ میں نے بھائی فاخر کو فون کیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اصل میں نے آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے۔ آپ کی بہو زارا میرے بھائی فاخر کے کمرے میں ماجد کے ساتھ اکیلی موجود ہے۔ جب میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، تو میں نے بھی باہر سے کنڈی لگا دی۔ اصل میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے بلا کر لائی تھی۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ منّے کو دیکھنے کے بہانے یہ اوپر آتی ہے اور فاخر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ماجد کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں تو منّے کی وجہ سے اپنے کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، آپ خود ہی زارا سے پوچھیے۔ اتنی دیر میں زارا کب سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کی آوازیں آ رہی تھی کہ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں۔ روبینہ نے آخر کار دروازہ کھول دیا۔ سسر خاموش تھے جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ زارا بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ دروازہ آخر کس نے اور کیوں بند کیا۔ ادھر ماجد بھی حیران تھا کہ اسے باتھ روم میں کس نے بند کیا، جبکہ باتھ روم کی کنڈی باہر سے زارا نے ہی کھولی تھی۔ اتنی دیر میں اشر اور اکبر بھی آ گئے، جنہیں روبینہ نے فون کیا تھا کہ منّے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور فاخر بھائی دفتر کے کام سے کہیں باہر گئے ہیں۔ روبینہ زور زور سے چلا رہی تھی کہ روز ہی میں ان کی سرگوشیاں سنتی تھی، آج اچھا کیا کہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ پورا گھر اس کی اصلیت جان سکے۔ زارا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کی حالت ایسے تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ماجد کا رنگ اٹھ چکا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس گھناؤنی سازش میں پھنس چکا ہے۔ اکبر اوپر آیا تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، کیوں اتنی زور سے چلا رہی ہو؟ زارا پاس کھڑی رو رہی تھی۔ روبینہ بولی، اپنے ابا جی سے ہی پوچھئے جنہوں نے ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا، اب یہ روئیں یا اپنی صفائیاں دیں۔ روبینہ نے زارا کی طرف اشارہ کیا، ہونے والی بات تو ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ ماجد کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے، پوچھ لیجئے ابا جان سے، انہوں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بات اشر نے پوچھی تھی اور روبینہ نے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ اشر کا رنگ اڑ گیا۔ اشر تو اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، لیکن اکبر نے زور سے زارا کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور پھر ماجد کے اوپر پل پڑا۔ مکوں اور گھوسوں کی بارش کرتے ہوئے ماجد بیچ میں چلا رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، اسے تو معلوم بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ زارا نے لاکھ کہا، بہت منت سماجت کی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو کمرے میں تو خود روبینہ نے بند کیا ہے، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ ماجد کمرے میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتی رہ گئی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی اور انہوں نے کچھ عقل سے کام نہ لیا، بڑی بہو کے کہنے کو صحیح سمجھا، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی زارا کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے موجود بھی تو نہ تھا۔ اکبر نے لہو لہان ماجد کو دھکے دے کر گھر سے نکالا اور پھر اشر کی طرف مڑ کر بولے، یہ تمہاری پسند تھی، ایسی آوارہ عورت جس سے تم نے ضد کر کے شادی کی، ایسی آوارہ عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، ابھی اسے طلاق دو اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکالو۔ زارا کی ساس بھی سارا ہنگامہ سن کر اوپر آ چکی تھی۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کبھی کسی سے پوچھتی اور کبھی کسی سے۔ اشر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ غم اور غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اوپر سے روبینہ اور اکبر بھائی کی باتوں نے اس سے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت چھین لی۔ اس نے زارا کو کھڑے کھڑے طلاق دی اور روبینہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ زارا کی ساری دنیا ایک ہی پل میں بدل چکی تھی۔ وہ زاروں کے تار روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا۔ اس کے ابو گھر پر نہ تھے، محلہ ساتھ ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں گئیں اور زارا کو گھر لے آئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اشر تھا جو کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
جس کے کہنے کے مطابق خود سے زیادہ اعتبار اسے زارا پر تھا۔ بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے، اس نے آنن فانن اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اپنے والد کی ہاں ہاں اور بھاوج کی گواہی پر۔ زارا کے آنسو بھی اس کو بے گناہ ثابت نہ کر سکے۔ زارا گھر آ چکی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے بہن بھائی، امی ابو سب اس کو حوصلہ دے رہے تھے۔ والد سمجھا رہے تھے، بیٹی، جس انسان کو تم پر اعتبار ہی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ اور اس کے لیے رونا کیسا۔ اب میری بہن زارا کو اس آزمائش میں صبر سے گزرنا تھا۔ یہ تو اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ صرف 11 ماہ ہی رہ پائی تھی، ایسے عجلت باز آدمی کے ساتھ جس نے محض شک کی بنیاد پر اسے طلاق دے دی، بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ میں اپنی بہن کو حوصلہ دیتی تھی، لیکن وہ تو پہلے ہی بہت صبر والی تھی۔ BSc وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ ابو کے کہنے پر اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کروا دیے، سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی۔ کبھی کبھار چھٹی کے دنوں خالہ سے ملنے پنڈی بھی چلی جاتی تھی، لیکن وہ اب اسلام آباد میں ہی یونیورسٹی میں رہتی تھی۔ کچھ ماہ بعد معلوم ہوا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے داری میں باتیں چھپی نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے ضرور تھے، پھر ان دونوں میں انبن رہنے لگی۔ شاید اشر کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے نصیب میں زارا جیسی بہترین نہیں، بلکہ سبینہ جیسی سازشی لڑکی ہی تھی۔ ویسے بھی وہ سبینہ کو پہلے بھی پسند نہ کرتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ دیا تھا۔ اب سبینہ اور روبینہ اشر کی ماں اور باپ کو تنگ کرتی، لیکن اشر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر زارا نے MSc کر لی اور ایک ہاسپٹل میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات پروفیسر رضا، جو کہ بہت ہی اچھے سائیکالوجسٹ تھے، ان سے ہوئی۔ پروفیسر رضا نے میری بہن زارا کو پرپوز کیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا اور میری پیاری بہن کی شادی پروفیسر رضا سے ہو گئی، جو انتہائی مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، زارا سے صرف 6 سال بڑے تھے۔ اب دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور اعلیٰ تعلیم کے ہی دلدادہ تھے، ہم مزاج، دونوں سائیکالوجسٹ۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں زارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہو گئی، جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہ ہو سکی۔ بہت چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی ماں بن سکتی ہے۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور گھر میں روز ہی لڑائیاں ہونے لگی۔ ساس سسر تو پہلے ہی سبینہ اور روبینہ سے تنگ تھے، ان کو اور بھی بہانہ مل گیا۔ وہ اشر کی نئی شادی کروانے کے در پہ ہو گئے۔ گھر میں لڑائیاں بڑھنے لگیں تو سسر نے اکبر اور روبینہ کو گھر سے چلے جانے کا کہا۔ مجبوراً ان کو کرائے کے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ سبینہ روٹ کر میکے چلی گئی تو اشر کے ماں باپ نے اس کی تیسری شادی کروا دی اور سبینہ کو طلاق کے کاغذ اس کے گھر بھجوا دیے۔ میری بہن زارا اپنے گھر میں خوش و خرم اور آباد ہے۔ زارا کی یہ عادت تھی کہ اس نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف شکر ادا کیا تھا اور مشکل گھڑی میں اللہ پر تکیہ کیا تھا۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھی ہیلن کیلر کی یہ کہاوت اکثر مجھ کو پڑھ کر سنایا کرتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا۔